ہمیں لگتا ہے انٹرنیٹ صرف گوگل، فیس بک، یوٹیوب اور اس طرح کے دوسرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس یا براؤزر استعمال کرنے کا نام ہے، لیکن در حقیقت ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ انٹرنیٹ کے کچھ ایسے عجیب و غریب یوزج ہیں کہ عام انسان صرف سن کر ہی حیران و پریشان ہو کر رہ جاتا ہے۔ ڈارک ویب کو سمجھنے کے لیے آپ کا انٹرنیٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ انٹرنیٹ 3 لیئرز پر مشتمل ہے: سرفیس ویب، ڈیپ ویب اور ڈارک ویب۔ سرفیس ویب انٹرنیٹ کا وہ حصہ ہے جو ہم روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں، گوگل، یاہو، سفاری وغیرہ۔ ہمارے آرڈنری براؤزر، ویب سائٹ اور بہت کم حصہ یوز کرتے ہیں۔ ایک رف سٹیٹمنٹ کے مطابق انٹرنیٹ کی تقریباً 1.25 بلین ویب سائٹس ہیں، ان میں سے چند سائٹ ہی ہم یوز کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی ساری سائٹس اللیگل ہے۔ انٹرنیٹ کے ایک بڑے حصے کی سائٹ بھی لیگل ہوتی ہے، لیکن یہاں ڈیٹا تھوڑا مختلف طرح کا ہوتا ہے، جسے سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے دنیا سے چھپایا جاتا ہے۔ یہاں پبلک کے پرائیویٹ ریکارڈ، بینک ڈیٹیلز، میڈیکل ریکارڈ، سائنٹیفک ریسرچز، لیگل ڈاکومنٹس، گورنمنٹ کی اہم معلومات سٹور کی جاتی ہیں۔ انٹرنیٹ کا یہ حصہ ڈیپ ویب کہلاتا ہے۔ ڈارک ویب ڈیپ ویب کا ہی ایک حصہ ہے، جس میں آئی پی ایڈریس، آن لائن ڈیٹیلز ویب سرچ انجن سے جان بوجھ کر چھپا دی جاتی ہیں، اور یہ سب ایک اسپیشل قسم کے براؤزر سے ہی ایکسیس کیا جا سکتا ہے۔ ڈارک ویب کا کانسیپٹ بالکل ہی الگ قسم کا ہے۔ ڈارک ویب کی ویب سائٹ سادہ کروم یا مائکروسافٹ ایج یا کسی دوسرے براؤزر سے ایکسپلور سے ایکسیس نہیں کی جا سکتی۔ اس کو ایکسیس کرنے کے لیے ایک خاص قسم کا براؤزر درکار ہوتا ہے۔ بات 1990 سے شروع ہوتی ہے، جب یو ایس نیوی ایک ایسا سسٹم ڈھونڈ رہی تھی جس سے ان کی کمیونیکیشن کی رازداری کا مکمل انتظام ہو سکے اور کوئی بھی ان کے سیکیورٹی سسٹم کو ہیک نہ کر سکے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک ایسا سافٹ ویئر بنایا جس نے انٹرنیٹ کی دنیا میں تہلکہ برپا کر دیا۔ اس سافٹ ویئر کی مدد سے وہ بغیر کسی کی نظروں میں آئے ایک دوسرے سے پیغام رسائی کر سکتے تھے۔ کچھ عرصے سے یہ طریقہ کار غلط عناصر کے ہاتھ لگ گیا اور انہوں نے اس کا غلط استعمال شروع کر دیا۔ بہت جلد یہ گروپ اتنا پاورفل ہو گیا کہ اگر یہ کہا جائے کہ اس کی گہرائی میں ایک الگ ہی دنیا آباد ہے تو غلط نہ ہوگا۔ اس سافٹ ویئر کو لانچ کرنے کے بعد دا انین روٹر کا نام دیا گیا۔ اسے عرف عام میں ٹور کہا جاتا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اسے انین یعنی پیاز سے کیوں تشبیہ دی گئی؟ جس طرح پیاز میں تہ در تہ مڑی ہوئی پرتیں، کروڈ لیئرز ہوتی ہیں اور کافی پیچیدگی کی حامل ہوتی ہیں، اور ہر کرو دوسری سے مختلف ہوتی ہے، اسی طرح ڈیٹا بھی اس عجیب و غریب نیٹ ورک میں ایک جگہ سے دوسری جگہ کبھی اپنی اصلی حالت میں نہیں جائے گا۔ عام طور پر ہم جو ویب سائٹ دیکھتے ہیں ان کا ڈومین نیم .com یا .net ہوتا ہے، لیکن اس کا .onion ہے۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ اس غیر قانونی کام کو کیسے سر انجام دیا جاتا ہے؟ جس طرح ہم دراز OLX وغیرہ سے سامان خریدتے ہیں، بالکل اسی طرح ٹیررسٹ، ڈرگ ڈیلر، سمگلر، اللیگل اینیمل پارٹس، جعلی ادویات، جعلی روپیات، چائلڈ پورنوگرافی جیسے گھناؤنے کام ڈارک ویب کے ذریعے انجام دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کرمنل کریڈٹ کارڈ ہیکرز ڈارک ویب سے خفیہ اور اللیگل ٹرانزیکشن کرتے ہیں، کیونکہ یہ ویب سائٹ انہیں مکمل رازداری اور پرائیویسی فراہم کرتی ہے۔ اس گروپ کا ذکر 2009 سے شروع ہونے لگا، جب ایک سویڈن لڑکی کا ریپ کے بعد بڑی بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ جب اس معاملے کی تحقیقات ہوئی اور کچھ ہائی پروفائل لوگوں کی وجہ سے مزید انویسٹیگیشن روک دی گئی۔ یوں اگر دیکھا جائے تو 20 واقعات ہیں، لیکن ہم اگر چند ایک اور ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں بھی اسی سے ملتا جلتا واقعہ رونما ہوا، لیکن بہت سے طاقتور لوگوں کی وجہ سے اس کیس کو آگے نہیں بڑھایا جا سکا۔ ایک کے بعد ایک انسیڈنٹ ہونے پر یہ ٹاپک ٹاپ ٹرینڈ بن گیا اور اس پر باقاعدہ بحث ہونے لگی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہمارے ملک کے شہر قصور میں 7 سالہ بچی زینب کا ریپ کر کے قتل کر دیا گیا تھا، اس کی باڈی کو لاہور کی کوٹ لکھپت جیل کے باہر کچرے کے ڈبے میں پھینک دیا تھا، تب GNN کے ایک سینئر اینکر پرسن ڈاکٹر شاہد مسعود نے اس واقعے کو ڈارک ویب کے اس نیٹ ورک کے ساتھ جوڑا تھا۔ اس پروگرام میں انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا
कि हो सकता है मुझे गायब कर दिया जाए, और फिर हमने देखा कि वो कुछ दिन के लिए नजर बंद हो गए। अगरचे इस वाकये में इमरान अली को सजा मिल गई, लेकिन इसके पीछे जुड़े हुए मास्टरमाइंड का सुराग तक नहीं लगाया जा सका। याद रहे कि इमरान अली ने ज़ैनब के अलावा 6 और बच्चियों का भी रेप किया था। जैसा कि हम जानते हैं कि इमरान अली जैसे सिर्फ पैसों के लिए इस तरह के घिनौने काम नहीं करते, ये सीरियल किलर ही करते हैं। हमारे बहुत से व्यूअर सीरियल किलर और टारगेट किलर को एक ही लफ्ज कंसीडर करते हैं। उनकी आसानी के लिए बताती चलूं कि सीरियल किलर वो लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी रूह की तस्कीन के लिए दूसरों की जान ले लेते हैं। दूसरे लफ्जों में हम उन्हें ज़हनी मरीज भी कह सकते हैं। इसका अंदाजा आप इमरान अली के इस बयान से भी लगा सकते हैं जो उसने अदालत में दिया था। मेरे ऊपर एक बच्चे से ज्यादती का झूठा इल्जाम लगाया गया था, जिससे मेरी माँ बहुत रोई थी। इस वाक़े के बाद मैंने अपने आप से वादा किया था कि मैं 100 माँओं की आंखों में आंसू लाऊंगा। अगर आप दुनिया के सबसे बड़े सीरियल किलर की कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। एनीवेज, अब अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। ज़हनी मरीज ना सिर्फ वो लोग होते हैं जो खुद को तसल्ली के लिए दूसरों की जान लेते हैं, बल्कि बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो दूसरों को तड़पता देखने के लिए अपने अरबों रुपए लुटा देते हैं। डार्क वेब में इसको रेड रूम का नाम दिया जाता है। इसमें इंसानों की बोली लगाई जाती है, फिर उनकी ख्वाहिशात पर जुल्म दिखाया जाता है। इसमें जिंदा इंसानों की चमड़ी उतारना, किसी चीज का कच्चा गोश्त खिलाना, जिस्मानी अज़ा काटना वगैरह जैसे गैर इंसानी काम शामिल हैं। बहुत से लोगों की पर्सनल मालूमात से लेकर हर किस्म के बुरे काम सर अंजाम दिए जाते हैं, और इस काम के लिए जो करेंसी इस्तेमाल होती है उसको बिटकॉइन कहा जाता है। एक बिटकॉइन तकरीबन करोड़ रुपए से ज़ायद का होता है। बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी का नाम है जिसे क्रिप्टो करेंसी भी कहा जाता है। आप ये समझ लें कि जिस तरह हम अमेज़न और दराज से शॉपिंग करने के बाद डिजिटल करेंसी की सूरत में बिल अदा करते हैं, बिल्कुल इसी तरह डार्क वेब की ट्रांजैक्शन की जाती है। पाकिस्तान में बिटकॉइन के बैन होने की एक ये भी वजह बताई जाती है कि इससे जुराइम में इजाफा होता है। डार्क वेब के इन क्रिमिनल्स को समुद्री लुटेरों और फादर्स ऑफ अंडरवर्ल्ड का नाम भी दिया जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।